بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں افطار کی دعا کے الفاظ اور افطار کی دعا کب پڑھنی چاہیے اس کے متعلق ضروری گزارشات عرض کی جائیں گی۔ افطار کے سلسلے میں دو دعائیں آتی ہیں جو ابو داؤد شریف میں امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں کتاب الصوم میں۔ پہلی دعا یہ ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور دوسری دعا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو یہ دو دعائیں ہیں جن کا حدیث میں تذکرہ ملتا ہے۔ اب ان میں سے جو پہلی دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو بعض کتابوں میں یہ ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے کہ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ یہ اضافہ آیا ہے۔ اس اضافے سے متعلق مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے کہ یہ اضافہ ثابت نہیں ہے، ہاں اس کا جو معنی ہے وہ معنی درست ہے۔ لہذا اس دعا کے جو اصل کلمات جو ابو داؤد کی روایت میں آئے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو اتنا ہی پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی ان اضافے والے کلمات کو بھی پڑھنا چاہے تو مصنون سمجھے بغیر اگر کوئی پڑھے تو ان کا معنی درست ہے، وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ تو پہلی بات کی وضاحت ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ دعائیں کب پڑھنی ہیں، افطار سے پہلے پڑھنی ہے یا افطار کے بعد پڑھنی ہے؟ اس سلسلے میں عرض یہ کہ دوسری دعا ہے ذهب الظمأ اولی، اس کے متعلق تو اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ بعد میں پڑھنی ہے، لیکن جو پہلی والی دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ کب پڑھنی ہے اس کے متعلق اہل علم کی دو رائے ہیں۔ ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دعا ہے اس کو افطار کے بعد پڑھنا ہے، اور وجہ اور دلیل یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں ماضی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور اس کے الفاظ تقاضا کر رہے ہیں اس کو بعد میں پڑھے، کیونکہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ وعلی رزقک افطرت، کہ میں نے آپ کے رزق پر افطار کیا ہے۔ اگر پہلے پڑھے گا تو ابھی تو افطار کیا نہیں ہے، لہذا معنی اس کا مطابق صحیح طور پر نہیں آ رہا ہے، اس لیے اس کو بعد پڑھنا چاہیے۔ لیکن دوسرے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس کو پہلا پڑھنا چاہیے۔ مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم نے لکھا ہے کتاب النوازل میں کہ ان الفاظ کا حکم بسم اللہ کی طرح ہے، تو جس طرح ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے تو ان کا حکم جب انہی جیسا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو پہلے پڑھا جائے، کیونکہ بسم اللہ پہلے پڑھی جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کو بھی پہلے پڑھنا چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ اس میں جو ماضی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ بات تو پوری نہیں ہوگی، تو عرض یہ ہے کہ اس جیسے موقع پر ماضی کا استعمال یہ عربی لغت میں معروف اور مشہور ہے۔ عربی زبان کا یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ جس کام کا ہونا یقینی ہوتا ہے ابھی تک وہ ہوا نہیں ہے، اس کے لیے بھی ماضی کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال اقامت میں جب مؤذن کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، کہ نماز قائم ہوئی، حالانکہ ابھی تو یہ اقامت پڑھ رہے ہیں، نماز تو اس کے بعد قائم ہوگی، لیکن چونکہ اس کا قائم ہونا یقینی ہے تو اس کے لیے پہلے سے یہ لفظ بول دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں بھی چونکہ آگے چل کے اس نے افطار کرنا ہی ہے تو پہلے سے یہ استعمال کر لیا جاتا ہے، تو یہ عربی لغت کے استعمال کے مطابق ہی ہے، لہذا اس میں کوئی دقت اور کوئی الجھن والی بات نہیں۔ بہرحال اس بحث کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اقوال دونوں طرح کے موجود ہیں، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لہذا جس کو جو بات زیادہ بہتر لگے وہ اس پر عمل کرے۔ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ جو لوگ بعد میں افطار کرتے ہیں تو وہ پہلے پڑھنے والوں کے عمل کو خلاف سنت قرار دیتے ہیں، یا پہلے پڑھنے والے بعد والوں کا عمل کو خلاف سنت قرار دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کے نزدیک زیادہ تر یہی بات راجح ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت والی جو دعا ہے اس کو پہلے پڑھنا چاہیے، اور ذهب الظمأ وابتلت العروق والی جو دعا ہے اس کو بعد میں پڑھنا چاہیے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے، اگر کوئی مثلا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ افطار کی دعا لوگ پہلے پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو اگر کوئی پہلے پڑھنا بھول گیا ہے تو وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اس سلسلے میں ضروری تفصیل تھی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔